جی میرا یہ سوال تھا شیخ کہ کبھی کبھی ہم لوگ ٹرین وغیرہ میں رہتے ہیں، تو اب جیسے نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے تھوڑا سا یہ تھوڑا فتنہ کرتے ہیں لوگ آج کل ٹرین میں نماز پڑھنے سے، تو اس صورت میں کیا گھر آ کے وہ جو نماز چھوٹ گئی اس کو پڑھ سکتے ہیں یا ہم کو وہیں پڑھنا ہوگا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو وقت پہ فرض کیا ہے۔ اب آج کے حالات کے اعتبار سے اگر آپ کے پاس سیٹ موجود ہے اور آپ اپنی سیٹ پہ ہیں تو سیٹ پہ جس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز کو ادا کریں۔ عمومی طور پہ یہ فتنے اس وقت پیش آتے ہیں جب ہمارے پاس سے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، ورنہ آپ فلائٹ کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹرینوں کے اندر بھی جو آپ کی سیٹ ہے اس سیٹ پہ بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ راستے میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ پڑھتے ہیں جہاں گزرنے والے کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم راستے میں پڑھیں۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم جس انداز میں سفر میں سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس انداز میں پڑھیں۔ عام طور پہ ٹرینوں کے اندر اوپر کی برتھیں خالی ہوتی ہے یا آپ کی اپنی برتھیں ہوتی ہے جس پہ آپ بیٹھ کے آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا مفاہمت سے کام لیا جائے، ماحول کو اچھا بنا کے لیا جائے، تو باقی جو افراد وہاں پہ موجود ہیں آپ کے کیبن میں، آپ کے حصے میں، آپ کے برتھ کے پاس، ان سے اجازت لے لی جائے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ ادھر بیٹھ جائیں، تو آسانی کے ساتھ اجازت مل جاتی ہے اور بہت زیادہ فتنہ و فساد نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ ہم بھی سختی دکھا کر اور سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ سختی کے ساتھ منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی فضل سے یعنی اگر دیکھا جائے تو عام طور پہ سفر کی حالت میں ایسے ہی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض کسی کی جانب سے نہیں آتا ہے، خاص طور پہ جب آپ اپنی برتھ پہ، وہاں پہ آپ کو جو پریشانی پیش آئے گی وہ پریشانی یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف ہو سکتا ہے، آپ کا رخ ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ پریشانی آپ کو پیش آ سکتی ہے۔ آپ بیٹھ کے اپنی برتھ پہ پڑھیں گے تو کوئی کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ برتھ آپ کی اپنی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہو، یا چیئر آپ اس چیئر پہ ہیں تو چیئر پہ، یعنی اگر برتھ پہ نہیں ہے، چیئر کی حالت میں ہے تو آپ کی اپنی چیئر ہے، آپ اسی پہ بیٹھے بیٹھے آپ نماز ادا کر لیں۔ تو اگر اس طریقے سے جو شریعت کے اندر آسانی رکھی گئی ہے اس آسانی کو ہم صحیح طور پہ استعمال کریں تو ہمارے ہم وطنوں کو بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہم راستے کے اندر بھی نماز نہیں پڑھیں گے اور آسانی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے، یعنی کچھ شر پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو اگر آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی ہی حالت میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تو ویسے ہی ادا کریں، اس لیے کہ فتنے کی صورت میں اور شر کی صورت میں آپ کو ویسے ہی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مطلقاً گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ گھر پہ آ کے قضا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اول یہ ہے کہ آپ وقت پہ نماز پڑھیں اور سفر کی حالت میں دو نمازوں کو آپ اکٹھا کریں اور مختصر انداز میں آپ پڑھیں، بہت لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنتیں آپ کو پڑھنی نہیں ہے، صرف فرض ادا کرنا ہے، وہ بھی فرض کے اندر تخفیف رکھی گئی ہے، دو رکعتیں ہلکی پڑھ کر آپ اپنی نماز کو ختم کر دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف آپ قبول کریں۔